رب کی رضا والد کی رضا کے اندر ہے. والد عام طور پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے, گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. ماں کی دعا ضرور ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ باپ کدھر گیا؟ باپ نے ساری زندگی کمائی کر کر کے, ساری زندگی اپنا پسینہ خون ایک کر کے اپنی اولاد کی پرورش کی ہے, اپنی اولاد کو چار دیواری سے اندر اپنا خرچہ پہنچایا ہے. کیا اس والد کی دعا نہیں تھی؟ میرے آقا نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد, رب کی رضا والد کی رضا کے اندر ہے. سبحان اللہ. چونکہ ماں گھر پہ ہوتی ہے, اولاد ماں کے سائے کے تلے پلتی ہے, اولاد ماں کی گود میں پلتی ہے. ماں کے ساتھ اولاد کا رشتہ اور اولاد کی محبت بنسبت باپ کے زیادہ ہوتی ہے. اس لیے میرے اللہ نے فرمایا, حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد, باپ کو بھی کم نہ سمجھو, رب کی رضا تمہارے باپ کی رضا کے اندر ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم فرماتے ہیں والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. اگر یہی فرماتے تو بس تھا, کافی تھا, بات سمجھ آ گئی. لیکن حضور نے آگے وضاحت فرما دی, فرمایا وَسَخِطَ الرَّبِّ فِي سَخِطَ الْوَالِدِ, اور رب کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی میں, والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. اشارہ کر دیا کہ والد ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے. یا اللہ راضی کر لیا تو سمجھ آ گئی مفہوم مخالف کہ نہ راضی کیا تو رب ناراض ہے. فرمایا نہیں, بات دو ٹوک ہے. رب کو راضی کرنا چاہتے ہو, سجدے کرنا الگ بات ہے, روزے رکھنا الگ بات ہے, قرآن کی تلاوت کرنا الگ بات ہے, عبادات کرنا الگ بات ہے. سننا چاہتے ہو تو اللہ کی رضا والد کی رضا کے اندر ہے. والد کو راضی کرو میں اللہ خود راضی ہو جائے. سبحان اللہ. اور ایک اور بات کی طرف اشارہ کر دیا, فرمایا کہ یہ جو والد ہے تم آ کر سجدے کرو, عبادت کرو, قرآن کی تلاوت کرو, ہر عبادت کرو, ذکر اذکار کرو. روایات کے اندر آتا ہے, مفہوم ہے, یہ عبادت جب اوپر جاتی ہے, توجہ ہے, ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین صرف مسجد میں نہیں ہے, دین صرف نماز نہیں ہے, دین صرف قرآن کی تلاوت نہیں ہے, دین صرف روزہ رکھ لینا نہیں ہے, بلکہ فرمایا کہ تمہاری نجات, تمہاری جنت یا ماں کے قدموں میں ہے یا باپ کی رضامندی کے اندر. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد, والد کی رضا میں رب کی رضا ہے. ایک بندہ آیا, سجدے کیے, عبادتیں کی, قرآن پڑھتا رہا, ذکر اذکار کرتا رہا, فرشتے آئے عبادت لینے کے لیے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع, تیرے نیک کلام کو, تیرے نیک اعمال کو فرشتے لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں. فرمایا تیری عبادت کو لینے کے لیے جب فرشتے آئیں گے, عبادت لے کے جائیں گے, آسمان کے پاس پہنچیں گے, دستک دی جائے گی, دروازہ نہیں کھلے گا, دروازہ نہیں کھلے گا, سوال ہوگا کون آیا ہے, کس کی عبادت لایا ہے. عرض کی جائے گی اللہ کریم فلاں بندہ سجدے بھی کر رہا ہے, فلاں بندہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے, فلاں بندہ ذکر اذکار بھی کر رہا ہے, یا اللہ اس کی عبادت لایا ہوں. اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں, میں راضی نہیں ہوں گا, جا میرے اس بندے سے جا کے کہہ دے تیرا رب کہتا ہے مجھے راضی کرنا چاہتا ہے, پہلے والد کے پاؤں پکڑ میں اللہ خود راضی ہو جاؤں گا.
بڑی عظمت اللہ نے والد کو دی ہے. آج ہم عبادت بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. والدین کے حقوق, والدین کی رضامندی, والدین کی اطاعت, یہ بھی ہمارے دلوں کے اندر, دماغ کے اندر ہونی چاہیے. تو میں گزارش یہ کروں گا جس کے, اور ایک بات اور بھی ہے, والدین ایک ایسی چیز ہے, ان کی قدر, ان کی فضیلت, ان کا ادب وہی انسان جانتا ہے جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہر انسان نہیں جان سکتا. ہر انسان کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب والدین قبر اور قبرستان کی زینت بن جاتے ہیں. اور یاد رکھیں, جب والدین قبرستان کی زینت بنتے ہیں, والدین دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں, تو صرف والدین نہیں جاتے, صرف والدین نہیں جاتے, بلکہ وہ خوشیاں اور سکون بھی لے جاتے ہیں. وہ کسی نے کہا نا کہ افطاری کے لیے سب کچھ موجود تھا, افطاری کے لیے ہر قسم کا فروٹ تھا, وہاں کھانے کی ہر قسم کی اشیاء موجود تھی, نہیں تھا تو باپ نہیں تھا. اس افطاری کا کیا مزہ ہوگا جس میں باپ نہیں. پتہ چلا کہ والدین کی قدر, والدین کا ادب, والدین کا احترام وہ جانتے ہیں جن پہ اللہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے. اس لیے والدین کی قدر کریں گے نا انشاءاللہ. میرے آقا نے فرمایا ہما جنتوں کا, والدین کی اطاعت کر کے جنت حاصل کر لے. اگر تو نے والدین کی نافرمانی کی, نہ روکا, سب کچھ کرتا رہے, جب والدین راضی نہ ہوں, میں اللہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گا. والدین ناراض ہیں, سکرات بھی مشکل بن جاتی ہے. والدین ناراض ہیں, قبر بھی مشکل بن جاتی ہے. والدین ناراض ہیں, آخرت بھی مشکل بن جاتی ہے. دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں, والدین راضی ہیں, اللہ روح آسانی سے نکالتے ہیں. سبحان اللہ. جب بندہ مرتا ہے نا, سکرات کا وقت ہوتا ہے, اس بندے کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے جس کے ماں باپ راضی. اس لیے اپنی موت کی, اپنی آخرت کی فکر کریں, اور اس کے لیے ضرورت ہے اپنے والدین کو راضی کرنے کی. ظاہر ہے رمضان المبارک کے بعد عید آتی ہے, عید خوشیوں کا موقع ہوتا ہے. اور عید کس کے لیے ہے, خوشیاں کس کے لیے ہیں, جن کے والدین راضی ہیں. ان سے ذرا پتہ کرو نا جن کے والدین دنیا سے چلے گئے, جن کے والدین نہیں ہیں, ان سے پوچھو والدین کی قدر و قیمت کیا ہے, وہ بتائیں گے. بلکہ میں تصورات کی دنیا میں کہنا چاہتا ہوں, ان کے کندھے بتائیں گے جن کندھوں نے والدین کے جنازے اٹھائے ہیں. اس لیے قدر کر لیجئے, خدا را اپنے والدین کو راضی کیجئے. والدین ہوتے ہیں. قرآن مجید کے اندر 15واں پارہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر فرمایا, اپنی عبادت جہاں پہ حکم دیا, وہاں ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی دیا. سبحان اللہ. زور سے, اور زور سے. قرآن کی آیت کیا ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ فرماتی ہے میں حکم کرتا ہوں میرے بندو, میری عبادت کرو. کس کی؟ اللہ کی. کس کی؟ اللہ کی. زور سے, کس کی؟ اللہ کی. اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میں اللہ اپنے سامنے سجدے کا حکم کرتا ہوں, اور دوسرا حکم میں اللہ والدین کے ساتھ نیکی کا کرتا ہوں. سبحان اللہ. کیسی نیکی؟ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے اپنے والدین کے لیے یہ دعا کیا کر, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کیا مطلب؟ الہ العالمین میرے والدین پہ ایسے رحم فرما. سبحان اللہ. ایک دفعہ سبحان اللہ صرف سجدے آکڑے ہیں کہ جڑے نا بجلی ٹھیک کی تھی. سبحان اللہ. بہت زور نہ. سبحان اللہ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرماتی ہے والدین کے ساتھ نیکی کرو. یا اللہ
بندہ صبح سویرے